بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ ملتان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے خیر و عافیت کے ساتھ گزرے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں روہی ایٹ اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسمان نورین. ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب کیسا جا رہا ہے آج آپ کا دن؟ ویکینڈ ہے جناب، سیٹرڈے، اور سیٹرڈے جو ہوتا ہے یقین کریں ویسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گھروں میں ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں، سیٹرڈے اور سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے، لیکن ہم یہاں آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ ربیع الاول کی تیاریاں جو ہیں وہ بڑی زور و شور سے جاری ہیں. گھروں میں جو ہے وہ لائٹنگ کی جا رہی ہے اتنی خوبصورت، بازاروں میں آپ کو جگہ جگہ دیکھنے میں نظر آئے گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے گھروں میں میلاد بھی ہو رہے ہیں. تو ساتھ میں اپنی زندگی میں جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے زندگی کا اسوہ حسنہ ہے، ان کی بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم بہت ساری اپنی مشکلات اور پریشانیاں ہماری کم ہو سکتی ہیں اور ہماری زندگی جو ہے وہ آسان ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ اپنے لیے بھی بہت زیادہ دعا کیا کریں، اور ہمیشہ میں ایک بات کرتی ہوں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹا کریں. جتنا ہو سکتا ہے آپ کسی کی ہیلپ کر دیا کریں. آپ خود دیکھیں گے جب آپ کسی کی ہیلپ کریں گے تو آپ کو خود کو کتنا سکون ملے گا. چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہا کریں زندگی میں. یہی جو نیکیاں ہوتی ہیں، جو چھوٹی چھوٹی آپ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہی آپ کو سکون بھی دیتی ہیں اور یہ آپ کی خوشیوں کا باعث بھی بنتی ہیں. اسی میسج کے ساتھ اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، پہلے ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ضیاء الدین امان صاحب، جو کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سر ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں جی ہمارے روہی کے سینئر رپورٹر مظہر خان. السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی، ان سے تو بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن چلتے ہیں پہلے اپنے سیگمنٹ کی طرف. ایک دن ایک نیکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، افضل ایمان کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو اس بات کو جان لے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے تو جہاں بھی ہو. یعنی کہ جب تجھے اس بات کا علم اور یقین تجھے حاصل ہو جاتا ہے کہ تو جس جگہ پر بھی ہو اللہ تیرے ساتھ ہے، اگر یہی ایمان اور یقین ہمیں حاصل ہو تو کبھی بھی ہم سے برائی سرزد نہ ہو، جرم سرزد نہ ہو، گناہ سرزد نہ ہو. اور وہ علم اور یقین کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی میں بیٹھا ہوں، خلوت ہے، جلوت ہے، محفل میں ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، گھر سے باہر ہوں، گھر میں ہوں، کسی تعلیمی ادارے میں بیٹھا ہوں، کسی جگہ پر بھی میں موجود ہوں، تو یہ یقین اور یہ علم میرے ساتھ ہو کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. جیسے قرآن پاک نے کہا کہ تم دو ہوتے ہو تو تیسرا خدا ہوتا ہے، تین ہوتے ہو تو چوتھا خدا ہوتا ہے. گویا کہ ہر وقت خدا ہمارے ساتھ ہے. 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز بھی در حقیقت ہمارے اندر اسی یقین اور ایمان کو پیدا کرنے کے لیے ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں اسی یقین اور علم کو پیدا کرنے کے لیے ہے، اور اس کو پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اسی طرح یہ یقین اگر ہماری زندگی میں پختہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم گناہوں سے بچیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف اس حالت کو اور اس کیفیت کو صرف ایمان نہیں کہا، بلکہ اس کو افضل الایمان کہا. یعنی ایمان کی بہترین حالت، بہترین نام ایمان در حقیقت یہی ہے کہ ہم جہاں پر بھی ہوں، جس جگہ پر بھی ہوں، جس وقت میں بھی ہوں، خواہ ہم تنہائی میں ہوں، ہمیں اس بات کا علم اور یقین ہونا چاہیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب. اور واقعی آپ کے ایمان کا اسٹرانگ ہونا بڑا ضروری ہے. اور ہر طرف جیسے انہوں نے بات کی نا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں، کہ اللہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے. کوئی چیز آپ جب بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے نیکی چاہے برائی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، سن بھی رہا ہوتا ہے، تو آپ کے اعمال کو لکھا بھی جا رہا ہوتا ہے. تو ہمیشہ اپنے اعمال اور اپنے ایمان کو جو ہے وہ مضبوط اور اچھا کرنے کی کوشش کریں. اچھا جی، آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں تو ان سے ہم بات کریں گے جسے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے، تو موسم چینج ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیزنل بیماریاں بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. فلو ہو گیا، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، یہ تو ایسی ہے نا، یہ آپ کو جیسے موسم چینج ہوتا ہے یہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اپنا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے. دیکھیے بات یہ ہے
کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے بارشوں کا موسم گزرا، اس کی وجہ سے مختلف علاقوں میں ابھی پانی بھی کھڑا ہوا ہے۔ پھر موسم چینج ہو رہا ہے، جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت مچھر کی جو ہے وہ آمد ہوتی ہے اور بھرمات ہوتی ہے، اور اس وقت جو سیزن چل رہا ہے اس میں ملیریا کا بھی سیزن چل رہا ہے، ڈینگی کا سیزن چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹھنڈی ہوا صبح صبح چلتی ہے اس کی وجہ سے، اور پھر ہماری غذائی بے اعتدالیوں کی وجہ سے جو ہے وہ گلے کی جو ہے پرابلمز بھی سامنے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر بچوں میں جو ہے وہ بخار ہم نے دیکھا ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ مچھر بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایک تو گھروں کے ارد گرد جو ہے اگر چھپڑ ہیں اور وہاں پانی کھڑا ہے تو وہاں پر سپرے یا مٹی کا تیل ڈال دینا چاہیے، اور گھر میں سپرے وغیرہ کرنا چاہیے تاکہ مچھروں سے بچا جا سکے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو بخار ہو جاتا ہے تو اس کی فوراً انویسٹیگیشن کروانی چاہیے۔ آج کل کیونکہ بہت زیادہ جو ہے سامنے جو کیسز آ رہے ہیں وہ ڈینگی کے بھی آ رہے ہیں، تو اس لیے فوراً انویسٹیگیشن کروانی چاہیے کہ کیا وہ ملیریا پیراسائٹس ہے یا ڈینگی پرابلمز ہیں۔ یا پھر تیسرا جو اس میں آسپیکٹ بخار میں آ رہا ہے وہ ہمیں آ رہا ہے کہ انٹسٹائنل جب انفیکشنز ہوتی ہیں اور انٹسٹائن کی انفیکشن کی وجہ سے ٹمپریچر آتا ہے اور اس کے ساتھ پھر جانڈس بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں انویسٹیگیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے ہمیں خود جو ہے سیلف میڈیکیشن سے بچنا چاہیے، اور سیلف میڈیکیشن سے بچتے ہوئے آپ فوراً اپنے قریبی کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے جو ہے وہ رابطہ کریں اور وہ انویسٹیگیشن آپ کی کروائے اور اس کے بعد جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کریں۔ جب ملیریا ہوتا ہے تو اس کی علامات جو ہے وہ یہ آتی ہیں کہ جب یہ نہیں ہوتا کہ مچھر نے آج کاٹا ہے تو کل جو ہے بخار ہو جائے گا، اس کا ٹائم ہوتا ہے، 1 ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے۔ مچھر نے اگر کاٹا ہے تو اس کے اندر جو ہے اس کی انکیوبیشن پیریڈ جو ہے وہ 7 ڈیز سے 14 ڈیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ علامات کا اظہار ہوتا ہے، اور علامات کا اظہار کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ شیورنگ ہو رہی ہوتی ہے، سردی لگتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، جسم جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تپنا شروع ہوتی ہے، ہارٹ فلیشز جو ہے چہرے سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جسم کی ہڈیاں جو ہے اگر ڈینگی کے اثرات ہیں تو ہڈیاں ٹوٹنے کا سا احساس ہوتا ہے، ساتھ فلو ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے۔ اور جب ملیریا ہوتا ہے خاص طور پہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب مچھر کاٹتا ہے تو وہ ہمارے آر بی سیز کو توڑتا ہے، اور جب ہمارے آر بی سیز ٹوٹتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں تو وہی جو ہے ہمارے شیورنگ کا جو ہے سب سے بڑا سبب ہوتا ہے۔ اتنی زیادہ سردی لگتی ہے کہ 1 کمبل 2 کمبل 3 بہت زیادہ سردی، اور اس کے بعد پھر کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ ٹوٹنا جب آر بی سیز کم ہو جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں تو اس کے بعد پسینہ آتا ہے، اور پسینے کے بعد جو ہے جسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بخار آتا بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہے، اسی طرح اترتا ہے، اور جب وہ اترتا ہے تو اس وقت بہت زیادہ ویکنیس ہو جاتی ہے، اور وہ تھوڑے ٹائم کے لیے رکتا ہے، اور پھر جب دوبارہ پروسیس جو ہے آر بی سیز کے ٹوٹنے کے شروع ہوتا ہے تو پھر ٹمپریچر ہو جاتا ہے، اور ٹمپریچر ہمیشہ جو ہے وہ بخار جو ہے 102 سے اوپر چلا جاتا ہے۔ اکثر پیشنٹ میں ایسے بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 104 105 تک ٹمپریچر آ رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے جیسے ہی ٹمپریچر ہوتا ہے اس کا فوراً علاج کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم انتظار کریں گے کہ یہ ہم سیلف میڈیکیشن دے کے یا ٹوٹکے ٹاٹکے دے کے جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش ہے۔ آج کل کے جو بخار آ رہے ہیں اس میں ہمیں نہ ہی ٹوٹکوں کی طرف جانا چاہیے اور نہ سیلف میڈیکیشن کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جلد ہی دوسری جب کنڈیشن کی طرف جاتے ہیں تو وہ انتہائی نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ اگر لیور کی طرف افیکٹ کر جاتے ہیں تو لیور کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، اگر انٹسٹائن کی طرف ٹریول کر جاتے ہیں تو انٹسٹائن کا جو ہے وہ بیکٹیرین انفیکشن اور اس کے بعد ٹائیفائڈ کی طرف وہ جو ہے وہ روٹیٹ ہو جاتا ہے اور وہ پھر خطرناک ہو جاتا ہے۔ بالکل، اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے، مدد صاحب سے جانیں گے، جس طرح آج میں نے بات کی کہ ربیع الاول حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں،
کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں شہر میں؟ جی شہر میں تو ہر طرف جو ہے نا جی ہر طرف ہی خوشی کا سما ہے، ہاں جی، اور ہر طرف ہی لوگ اس حوالے سے جشن عید میلاد النبی منانے کے حوالے سے جلوس، ریلیاں، میلاد، جو نظر نیاز ہے، خیر خیرات ہے، سب جو ہے نا وہ ایک لنگر بھی تقسیم ہو رہے ہیں۔ ایک سلسلہ ہے جو ایک صدیوں کی روایت ہے جس کے ذریعے جو ہے یہ میلاد منایا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے جو اگر ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی کی، تو سیکیورٹی کے بھی اس بار ذرا سخت معیار رکھے گئے ہیں۔ جو پولیس کی نفری ہے وہ تعینات رہے گی، اور پہلی بار ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جو کارڈن آف کیا جائے گا پورے روڈ کو کہ وہاں پر عام ٹریفک کا داخلہ ہی بند کیا جائے۔ بالخصوص یہ جو ہمارا ایریا بنتا ہے چوک دولت گیٹ سے حسینہ گئی کی طرف، گھنٹہ گھر، اسی طریقے سے جو اندرون شہر کے علاقے ہیں، خونی برج اور ساتھ ساتھ دلی گیٹ، یہ جو ایریاز ہیں جہاں پر سب سے زیادہ اس حوالے سے ریلیاں میلاد کی جو ہیں وہ وہاں سے نکلتی ہیں، تو یہ سارا جو سلسلہ ہے خاص طور پر پھر یہ سب گھنٹہ گھر چوک پر اکٹھے ہوتے ہیں جی۔ اسی طریقے سے چوک کمہارا والا سے جو ریلیاں آتی ہیں وہ بھی چوک گھنٹہ گھر اکٹھی ہوتی ہیں۔ یہ جو تمام ایریا ہوگا یہ کل کے دن میں مکمل طور پر ٹریفک پولیس کارڈن آف کرے گی۔ اس حوالے سے باقاعدہ میٹنگز بھی ہو چکی ہیں، علماء کرام سے بھی انتظامیہ اور پولیس میٹنگ کر چکی ہے، پولیس اپنے طور پر بھی تمام پلان مرتب کر چکی ہے، جو نفری ہوگی وہ بھی تعینات ہوگی، جو شرکا ہوں گے ریلی کے ان کی بھی چیکنگ کی جائے گی، اور اس طریقے سے یہ ایک پلان بنایا گیا ہے تاکہ پرامن طریقے سے یہ عید میلاد النبی کا موقع جو ہے یہ گزر جائے۔ اور اس حوالے سے جو خاص طور پر علماء کرام کی امن کمیٹی ہے ان کا بڑا کردار ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے انتظامیہ کو بھی یقین دہانی کرائی ہے، اور تمام مکتبہ فکر کے لوگ اس میں شامل تھے، اور تمام مکتبہ فکر کے لوگ ہمیشہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر اکٹھے ہی ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ تو اس سلسلے میں جو ہے نا جی آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ اس وقت تیاریاں مکمل ہیں۔ سرکاری جو رہائش گاہیں ہیں، جو ڈی سی پی ہاؤس ہیں، کمشنر ہاؤس ہے، ڈی سی ہاؤس ہے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف محکموں کے جو افسران ہیں جس میں ریلوے کے افسران ہیں، دیگر ہیں، وہاں پر بھی جو ہے نا وہ ایک دفاتر کو، مختلف عمارتوں کو شہر کی وہاں پر چراغاں کر دیا گیا ہے پچھلے کئی دنوں سے، اور وہ مسلسل شام کے ٹائم جو ہے نا وہاں پر چراغاں کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ ایک سلسلہ ہے جو تیاریاں بھرپور جاری ہیں، اور انشاءاللہ کل جو ہے نا پرامن طریقے سے پورے پاکستان میں جو ہے نا جی عید میلاد النبی ہوگا، ملتان میں بھی ہوگا، اور لوگ پرامن طریقے سے ریلیاں نکالیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے، اور اس میں جو ہے نا جی نعت رسول مقبول، مختلف منقبت، جیسے ایک ہم تو نعت ایک سلسلہ جو ہے نا وہ ہوگا، اس میں سیاستدان صاحبان بھی جو ہیں وہ بھی شرکت کرتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ایک سب کا ایک میوچل ایونٹ ہوتا ہے، اور سب بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں، اور اس سے بڑا ایک اچھا میسج بھی جاتا ہے کہ تمام مکتبہ فکر کے جو علماء کرام ہیں، جو لوگ ہیں، وہ ایک ایونٹ پر مسلمان سب اکٹھے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھرپور الحمدللہ تیاری ہے، پرامن ماحول ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے، جس طرح اب ہم دیکھیں کہ دن بدن جو ہے کرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں آج کل بچے اغوا ہو رہے ہیں، مطلب دن بدن آپ کے گھر میں جو ہے ڈکیتی ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، لوگوں کی دن دہاڑے مطلب آپ کی دکانیں لوٹی جا رہی ہیں، گھر لوٹے جا رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کوئی انتظامات نہیں کیے جا رہے، کیونکہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ شہری پریشان ہیں اس وجہ سے، کیونکہ دن بدن جو ہے وہ کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بالکل، اس میں تو دوسری کوئی رائے ہی نہیں ہے۔ پولیس کے اپنے اعداد و شمار بھی جو ہے نا جی وہ اس حوالے سے بڑے واضح ہیں کہ جو کرائم ہے، اور خاص طور پر سٹریٹ کرائم، ان کی وارداتوں میں بڑا اضافہ ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بات آپ کے توسط سے میں خاص طور پر جو ہے نا اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، جرائم پیشہ گینگز ہیں، انہوں نے بھی مختلف طریقے استعمال کرنا شروع کیے ہیں جس سے شہری ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر جو گھروں پہ وارداتیں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر کچھ جو ہے نا فیملیز کے ساتھ ملتان میں وارداتیں ہوئی ہیں، وہ بالکل الگ سے ڈیفرنٹ ہیں، جن کو وہ فیملیز یا وہ گھر والے اس کو فالو ہی نہیں کر پائے کہ ہم کہیں ڈاکوؤں کے نرغے میں جا رہے ہیں، یا کہیں ڈاکو ہمیں اس کے بعد جو ہے نا جی یہ متعلقہ لوگ جو ہیں یہ ڈاکو ہیں۔ ابھی ریسنٹ ایک واقعہ ہوا ہے، اور اس کی جو آڈیو ہے وہ خاتون کی بھی بڑی وائرل ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اس نے ایسا مٹی کا ایک ایسا کیمیکل ڈالا ہے کہ وہ لوگ وہیں سن ہو گئے ہیں۔ ایک فیملی ہے، وہ کار کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، ایک بندے نے اپنے آپ کو فقیر شو کیا ہوا ہے، بھکاری شو کیا ہوا ہے، تو اس نے ناک کیا ہے، تو انہوں نے کچھ رقم دیا، انہوں نے اس پہ واپس پھینک دیا جی۔ اس کے بعد وہ سارے سن ہو گئے ہیں، اور اس نے آرام سے اپنا سامان سارا سمیٹا ہے، اور وہ اٹھا کے چلا گیا ہے۔ اور اسی حوالے سے ہی ملتان پولیس نے ایسے ایک دو واقعات کے بعد باقاعدہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کو پکڑنے کے لیے ٹیمیں بنا دیں۔ صحیح،
کہ لوگ تنگ بھی ہوتے ہیں اور یہ جرائم میں ملوث ہوتے ہیں, یہ ریکی کر رہے ہوتے ہیں, کہیں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے ملتان پولیس نے بڑا کام کیا ہے. ایک دن میں جو ہے نا 50 پرچے جو ہے نا وہ درج کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور سلسلہ جو چل رہا ہے وہ ہے لوگوں کے گھروں میں کہ خواتین کوئی سامان بیچنے کے, کوئی بیوٹی کا سامان ہے کہ جی یہ آپ لے لیں, سستا ہم دیں گے. مارکیٹ میں وہ ایک مثال ہے, 1000 روپے کی دستیاب ہے چیز تو وہ کہتے ہیں جی ہم 500 میں کمپنی نے ہمیں بھیجا ہے جی اپنی مارکیٹنگ کے لیے. تو خواتین ہوں یا کوئی بھی ہوں تو وہ اٹریکٹ ہو جاتی ہیں, وہ دروازہ کھول دیتی ہیں, وہ 2 منٹ 4 منٹ بیٹھتی ہیں, وہ 2-4 چیزیں لیتی ہیں, اسی دوران ہی پھر دروازہ بجتا ہے تو وہ جا کے کھول دیتی ہیں اور پیچھے سے ان کے ساتھ جو ان کا ڈکیت یا جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں. اس قسم کا جو ایونٹ ہو رہے ہیں جی, یہ لوگوں کو بڑا کانشیس ہونا چاہیے اس حوالے سے. اپنے ارد گرد ہمیں ایک جو ہے نا سب سے پہلے, یہ میری ایک اپنی رائے ہوتی ہے اور میں ہر جگہ پہ یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے شہر کو اون کرنا ہے, ہم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خود اون کرنا ہے. ہم نے صرف یہ نہیں ہے کہ آیا ہے گھر میں چلے گئے ہیں اور اس کے بعد ارد گرد کوئی نظر نہیں. ہمیں ارد گرد کے اپنے حالات پر نظر رکھنی چاہیے. اور خاص طور پر جو بزرگ ہوتے ہیں گھروں میں, یا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گھروں میں زیادہ ٹائم دیتے ہیں, تو ان کو خاص طور پر نظر رکھنی چاہیے. کوئی نیا بندہ آتا ہے محلے میں, کالونی ہے, وہاں اس سے پوچھ گچھ کریں, کوئی مسئلہ نہیں, وہ اس سے ناراض نہیں ہوگا. اب ہمسایہ بھی ہے تو آپ اس سے پوچھیں بھئی آپ کہاں سے آئے ہیں, کون ہیں, کیا نہیں ہے, ایک دوسرے سے تعلقات بھی اس سے بحال ہوتے رہتے ہیں. حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب ہم کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اور جس طرح آپ تھوڑا سا بھی اگر کسی کے ساتھ حضرت کسی کے ساتھ بھی آپ نیکی دردی کا جذبہ رکھتے ہیں, ظاہر سی بات ہے آپ چاہ رہے ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی وہ آپ کی جو ہمدردی ہے اور نیکی ہے وہ مہنگی پڑ جاتی ہے, آپ خود مصیبت میں پڑ جاتے ہیں. لوگ جو ہے آپ کی اس چیز کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ سے مزید بھی جانیں گے. ناظرین اپنے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, ٹوڈیز ویدر. وسیم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم ہمیں بتائیے گا کہ آج موسم کا کیا صورتحال ہے, دن بھر موسم کیسا رہے گا؟ جی بالکل آسما, آج کے دن کی بات کرتے چلیں تو آج کا موسم شہر ملتان کی بہترین صبح جو ہے وہ قرار دیا جا سکتا ہے, کیونکہ صبح ہوتے ہی جو خوشگوار اور ٹھنڈی ہوائیں ہیں ملتان میں وہ چلنا شروع ہو گئی, کیونکہ موسم میں تغیر جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے. کیونکہ راتیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہیں اور دن نسبتاً گرم. صبح جو ہے وہ تو پھر ظاہری بات ہے کہ خوشگوار ہی ہوگی, اور اس خوشگوار موسم کا جو سامنا ہے وہ ملتانیوں کو کرنا پڑے اور ملتانی اس سے بھرپور جو ہے لطف نہ اٹھائیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ شہری صبح صبح اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں, مارننگ واک کر رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں, تاکہ ایک بہترین اور توانا جو دن ہے وہ گزارا جا سکے. محکمہ موسمیات کے اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ آج کا مطلع جو ہے وہ جزوی طور پر جو ہے وہ آبرآلود نہیں رہے گا, بلکہ گرم اور خشک رہے گا. جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو گرمی کا احساس ہے وہ شہریوں کو ہونا شروع ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ درجات جو محکمہ موسمیات کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا وہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. حالیہ درجہ حرارت کی بات کرتا چلوں تو اس وقت کا موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, جس کے اندر جو ہے وہ خوشگوار موسم کا جو احساس ہے وہ بھی دلا رہا ہے. اور بات کرتے چلے شہر ملتان میں پرندوں کی, تو پرندوں کی چہچہاٹ اس صبح کو مزید جو ہے وہ خوشگوار جو ہے وہ بنا رہی ہے. اور اسی کے ساتھ محکمہ موسمیات کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ آج ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 75% رہے گا. جی بہت شکریہ وسیم آپ کا. اور جیسے وسیم بتاتے ہیں نا موسم کی صورتحال, اور واقعی جس طرح صبح صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں چڑیوں کی جو چہچہاٹ ہوتی ہے اسے ویسے ہی آپ کو بڑی اچھی وائبز آ رہی ہوتی ہے, اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو اس کا تو اپنا ہی الگ مزہ ہے. لیکن اس کے ساتھ بیماریاں جو ہیں, ہم بات جیسے کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں ان بیماریوں سے بچنا بھی چاہیے, کیونکہ صحت اگر اچھی ہوگی تو آپ اپنے کام بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں, ورنہ آپ دن بھر جو ہے آپ کو تھکان بھی محسوس ہوگی اور سستی بھی. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسی ہی ہے جی. اچھا, جس طرح ہم کھانسی کی اگر بات کریں تو کھانسی جو گلا بہت زیادہ ہے, جیسا اس موسم میں بھی لوگ جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ استعمال ٹھنڈا پانی جو ہے وہ کتنا نقصان دہ ہے آپ کے لیے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت احتیاط بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. ٹھنڈے مشروبات, ٹھنڈا پانی جو ہے وہ کم کر دینا چاہیے, نارمل پانی استعمال کرنا چاہیے, اس سے آپ کا گلا خراب نہیں ہوگا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو روڈ سائڈ پہ بکنے والی اشیاء ہیں, خاص طور پہ
جن میں گول گپے، دہی بھلے اور کھٹی اشیاء جو زیادہ استعمال کی جا رہی ہیں اور بیچی جا رہی ہیں اور فیوریٹ ہوتی ہیں، وہ کھائی جاتی ہیں، وہ اس موسم میں گلے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اکثر پیشنٹ جب آتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے یا تو گول گپے کھائے یا اچار کھایا یا دہی بھلے کھائے یا ایسی کوئی کھٹی اشیاء کھائی ہیں، اس کے بعد ہمارا گلا خراب ہوا ہے، اور گلا خراب ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹمپریچر ہو گئے۔ کیونکہ جب ٹانسلائٹس ہوتا ہے، گلے جو ہے سوج جاتے ہیں تو انفیکشن بڑھتی ہے، اور انفیکشن جب اس کی وجہ سے بڑھتی ہے تو ٹمپریچر ساتھ ہوتا ہے۔ تو آج کل کے موسم میں جو بخاروں میں جو ہے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، بہت سی چیزوں کو ہمیں جو ہے سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ کیا وہ چیسٹ انفیکشن کی وجہ سے ہے، وہ کیا تھروٹ انفیکشن کی وجہ سے ہے، یا ملیریا ہے، یا ڈینگی ہے، یا کوئی اور جو ہے پرابلم آ رہا ہے۔ یہاں اکثر ڈائریا کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بھی ٹمپریچر آ رہا ہے، اور جب ڈائریل انفیکشن کی وجہ سے ٹمپریچر ہوتا ہے تو وہ اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ آنتوں میں انفیکشن بڑھ جاتی ہے، اور جب آنتوں میں انفیکشن بڑھتی ہے تو وہ ٹائیفائڈ کی طرف چلا جاتا ہے، ایچ پیلوری کاز کر دیتا ہے، بہت سے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے فوراً ہی جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ کسی بھی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس بیماری کو وہیں پر کنٹرول کر سکیں۔ اگر اس کو نہ کنٹرول کیا جائے تو پھر بعد میں مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور آج کل بیماریاں بھی ایسی آ گئی ہیں، جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے اور جیسے جیسے ہم لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک قسم کا وائڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے ہماری غذائیں جو ہے وہ بڑی ہیلدی ہوتی تھی، آج پیور ہوتی تھی، آج کل تو ہماری سادہ غذائیں تھیں اور ان کی وجہ سے ہم ٹھیک رہتے تھے۔ بات کریں گے ناظرین، ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روحی ایٹین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، جس طرح ہم کھانسی کی بات کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں گرم پانی استعمال کرنا چاہیے؟ کس طرح جو ہے آپ کو کھانا کھانا چاہیے؟ ڈائٹ کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ آج کل ہم جس طرح غذا پہ بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ آج کل ہماری جو غذائیں ہیں وہ ہمیں پیور تو کھائے نہیں، اچھا ملاوٹ بھی بہت زیادہ ہے، پھر ہم فاسٹ فوڈ کی طرف بھی چلے گئے ہیں، کوئی یہ چیزیں بھی ہمیں جو ہے بڑی اٹریکٹ بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کے بغیر آپ رہ بھی نہیں سکتے، کھانا پینا آپ کا چلتا رہتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس موسم میں سب سے پہلا جو کام کرنا چاہیے نا، اس میں ہمیں ڈرنکس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی جو ہے ڈرنکس ہمیں نہیں لینی چاہیے، خاص طور پہ جو ٹھنڈی ڈرنکس یوز ہوتی ہیں اور سافٹ ڈرنکس جو چل رہی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ جو ہے اگر آپ کا گلا خراب ہوتا ہے، مختلف چیزیں استعمال کر رہی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ فاسٹ فوڈ استعمال ہو، اس میں مختلف جو ہے ساسز وغیرہ یوز ہوتی ہیں، کیچپس یوز ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی اکثر جو ہے وہ گلا خراب ہو جاتا ہے۔ آغاز میں اگر ہلکا پھلکا گلا خراب ہے اور اس کا احتیاط آپ یہ کر لیں کہ گرم پانی کر لیں اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کے غرارے کر لیں، صحیح، تو وہ کافی جو ہے آپ کو سکون مل جاتا ہے اور گلا مزید جو ہے وہ خراب ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح گرم پانی میں اگر شہد ملا کے لے لیا جائے تو شہد کی جو پراپرٹیز ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اینٹی بائیوٹک بھی ہے، اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے، اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، تو یہ جو ہے بیکٹیریا کو کل کرتا ہے۔ اگر آپ پانی کے اندر گرم پانی میں شہد ملا کے لیتے ہیں تو آپ کا گلا کافی بہتر ہو جاتا ہے، اور کھانسی کے اگر بار بار اٹیکس آ رہے ہیں اور اس میں آپ گرم پانی میں شہد ملا کے پیتے ہیں تو وہ اٹیکس بھی کم ہو جاتے ہیں۔ صحیح، یہ تو صرف ابتدائی طور پہ آپ گھر پہ ایسا کام کریں گے تو کچھ نہ کچھ افاقہ ہوگا، لیکن یہ دیکھیں کہ اس کی شدت کتنی ہے۔ اگر شدت بہت زیادہ ہے تو پھر جو ہے یہ چیزیں کام نہیں کرتی، کیونکہ اب جو ہماری باڈیز اس وقت ریزسٹنس جو ہے ہماری باڈی کی وہ نہیں رہی، تو انہیں جو ہے ہمیں مختلف میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ میڈیسن جب تک یوز نہ کی جائیں اس وقت تک جو ہے وہ نہ ہی گلا ٹھیک ہوتا ہے اور نہ ہی کھانسی ٹھیک ہوتی ہے۔ تو اس لیے
मैं फिर वही बात करूंगा कि अगर आपके जो है कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो सेल्फ मेडिकेशन से आप बचें। सेल्फ मेडिकेशन में खतरात ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बीमारियां कन्वर्ट हो जाती हैं, आपको पता नहीं होता कि उसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, वो मज़ीद प्रॉब्लम क्या कर सकती है। जब आप किसी भी प्रॉपर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उसकी मुकम्मल डायग्नोसिस करने के बाद जो आपकी बॉडी को जितनी मेडिसिन चाहिए है उसके हिसाब से वो मेडिसिन देता है और उससे जो है आपको रिलीफ मिल जाता है। इसलिए फौरन जो है वो बेशक आप एलोपैथ डॉक्टर के पास जाएं, होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाएं या तबीब के पास जाएं, किसी भी जो है तिब के शोबे रखने वाले के पास जाएं, लेकिन वो जब जो भी मेडिसिन देगा वो आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस को देखते हुए और आपको क्या चाहिए वो आपको देगा और उससे आप ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, जो बीमारी होगी जाहिर सी बात है उसी के मुताबिक मेडिसिन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत जो है वो बेहतर होगी। अच्छा, जिस तरह हम क्राइम की बात कर रहे थे, अभी हम देख रहे हैं कि बचवा के हवाले से जिस तरह हम बता रहे थे कि ये वाले तो जिस तरह आजकल भिखारी बने हुए हैं, कुछ लोग जो है डिफरेंट उन्होंने अपने ना एक रूप धारे हुए हैं जिसमें वारदातें ज्यादा हो रही हैं। अच्छा, और साथ साथ बच्चों के हवाले से भी जो है हम देख रहे हैं कि बच्चों के अगवा के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, इसके हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ये जो बच्चों के अगवा का मामला है ये इस वक्त बहुत ही सीरियस मामला है और एडिशनल आईजी जो साउथ पंजाब है उनकी जानिब से भी खसूसी हिदायत हुई है और सीपीओ मुल्तान ने भी गुज़श्ता 15-20 दिनों से बाकायदा जो है एक कंपेन शुरू की हुई है जिसमें वो पुलिस की तरफ से जहां मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर इधर उधर और मीडिया के जरिए यहाँ आगाही दी जा रही है, उसके साथ साथ जुम्मा की जो नमाजें हैं उन इज्तिमात में भी जो एसपीज़ हैं, डीएसपीज़ हैं, एसएचओज़ हैं, ये अपने अपने मुख्तलिफ जो एरियाज़ की जो बड़ी मसाजिद हैं वहाँ पर जा रहे हैं, लोगों को इस हवाले से आगाही दे रहे हैं। जो एक सोशल हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक पुलिस इस वक्त मैक्सिमम कोशिश कर रही है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। इनफैक्ट ये जो जदीद हम टाइम के जो चेंजेस हैं ना जी, ये उसके इश्यूज़ हैं जिनको हमने बतौर सोसाइटी डिस्कस नहीं किया, तो अब उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं, पुलिस है, वो दीगर सब वो कर रहे हैं। वालिदैन को भी अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। पुलिस तो 1-5 आप करेंगे, पुलिस ने तो आना ही आना है, पुलिस भी उसको कोशिश करेगी, लेकिन जो इर्द गिर्द मोहल्ले के लोग हैं उसके साथ साथ बच्चों के जो है ना जी, आप छोटा सा बच्चा होता है जी 5-6 साल का, उसे कहते हैं जी ये पैसे लो और दुकान से फलां चीज़ ले आओ, वो एक गली में जो है ना सिर्फ घूमता है, मिस करता है और वो कहाँ का कहाँ निकल जाता है। आप जब आप जिस जगह पे रह रहे हैं ना, आप उसके इर्द गिर्द देखें, सिर्फ एक गली का फासला होगा और उसके बाद उसकी सिमत कहाँ बदलेगी और वो कहाँ चला जाएगा। तो ये बेसिकली क्योंकि बच्चा छोटा होता है, मासूम होता है, वो मिस हो जाता है, खुदा न खास्ता वो किसी जराइम पेशा शख्स के हाथ लग जाए, कोई ऐसा जो वाकई अगवाकार हो, वो भी इशू होते हैं। गुमशुदगी और अगवाकारी ये दोनों अलग अलग इश्यूज हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे गुम होते हैं, बाद में मिल जाते हैं, लेकिन उनकी भी रेशो इतनी ज्यादा है कि वो एक परेशान कुन होता है और वो जो चंद घंटे होते हैं वो वालिदैन के लिए खास तौर पर जो है ना वो बहुत परेशान कुन होते हैं। जाहिर सी बात है, जिनका बच्चा इस तरह गुम हो जाए या अगवा हो जाए तो ये तो बहुत, पुलिस भी भाग रही होती है, मोहल्ले वाले भी भाग रहे होते हैं। इसलिए जो है ना कुछ वालिदैन को भी जिम्मेदारी का एहसास रखना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उनको, अच्छा फिर अकेले स्कूल भेज देते हैं जी, क्या है जी 3 गली छोड़ के स्कूल है, कोई बात नहीं यार, बैग उठा निकल जा। मोस्टली तो यही होता है ना, आप जैसे अब देखेंगे गली मोहल्लों में, आप बच्चों के साथ अगर कोई बड़ा, अगर उनका भाई है, कोई बहन है, कोई बड़ा वो है, कोई कजन है साथ, वो अगर जा रहा है तो ठीक है। अदरवाइज आपने छोटे बच्चे को 7-8-9 साल के बच्चे को अगर आप ऐसे भेज देते हैं और उसने सिर्फ, मैं कह रहा हूँ जी 3 गलियां ना जी, उसने सिर्फ एक गली का मिसिंग होती है और उसका रूट ऐसा बनता है कि वो पता लगता है कि वो एसपी चौक पर एक बच्चा जा रहा है तो वो जाकर निकलता है चौक कुम्हारावाला की तरफ। ये सब जो चीजें हैं ना जी, एक गली है ना जी, अगली, वो जब सीधा होगा तो वो कचहरी चौक क्रॉस करता हुआ निकल जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना जी, ये हमें सबको इसका एहसास करना चाहिए। पुलिस भी अपनी तरफ से कोशिश करती है क्योंकि, लेकिन पुलिस को क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, 1-5 पर वो पहुंचती तो है ही है, लेकिन इनफैक्ट ये पुलिस का काम नहीं है, इसके लिए अलग इदारा, अब जिस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, गवर्नमेंट को जैसे रेस्क्यू एक बन गया हमारा इदारा, बड़ा बेहतरीन इदारा बना है और उसने जो बड़े प्रॉब्लम्स और बड़ी जो हंगामी सूरत हाल में उसने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया है कि आप किसी भी नुक्कड़ पर खड़े हुए हैं तो वो 8 से 7 मिनट में वो रेस्क्यू आपके पास पहुंचती है। तो ऐसे पुलिस भी पहुंचती है, लेकिन पुलिस को के पास ये इस हवाले से स्पेशलिटी नहीं है। हमें जो जैसे रेस्क्यू है, अमेरिका में आप देखें ना जी,
وہاں پہ ایک جو ہمارا 1-5 سسٹم ہے نا جی، ویسے جو سسٹم ہے اس میں ریسکیو بھی ہے، اس میں آپ کی جو ہے نا پولیس بھی ہے، اس میں اور سارے فائر بریگیڈ ادارے تمام جو ہے نا وہ ایک ہی چھت تلے نا انہوں نے ایک ایمرجنسی سسٹم بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح بچوں کے گمشدگی یا اغوا کی صورت میں بھی ایک الگ ایک پورا سسٹم ہے جو جا کر وہاں پر اس کو ایڈریس کرتا ہے، اسپیشلٹی ہوتی ہے نا جی، تو وہ اسپیشلٹی کے ساتھ لیکن یہ جو ہے نا ابھی شکر ہے ریسکیو چلو بن گیا، لیکن پولیس ریسکیو دیگر جو ادارے ہیں نا جی، ان کو ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے، یہ میری ایک سوچ ہے رائے کہ ایک چھت تل ہے نا جی، آپ اگر امریکہ میں کسی کو کال کرتے ہیں نا جی ایمرجنسی نمبر پر، تو جیسے آپ کال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کال آپ نے کاٹنی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اب آپ نے ہمارے ساتھ آن لائن رہنا ہے، ہم ٹیمیں بھیج رہے ہیں، صحیح، وہ جب تک ٹیم نہیں پہنچتی وہ آن لائن بیٹھ کے اس کو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کو پریشانی سے اس شوق سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ ایک بندہ اگر ایکسیڈنٹ میں ہوا ہے یا کوئی روبری ہوئی ہے یا کوئی مسئلہ ہوا ہے، لیکن ہمارے کیونکہ ادھر کوئی سسٹم نہیں ہے تو وہ جس بندے کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوا ہے اس نے کال بھی کر کے نا بہت سارا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، صحیح بات ہے، تو اس کو امپروو کرنا چاہیے ہمیں، یہ بھی ایک بڑا اہم ایشو ہے۔ تو اسی طریقے سے جو والدین ہیں ان کو بھی یہ چاہیے اپنے بچوں پر نظر رکھیں، جو ارد گرد کے محلے دار ہوتے ہیں، وہی بات ہے کہ یہ بیسیکلی ہمیں بات گھوم پھر کے وہیں آتی ہے کہ ہمیں بطور سٹیزن اپنے ایریے کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے شہر کو اون کرنا چاہیے۔ میرا ہمیشہ یہ ایک سوچ رہی ہے کہ آپ نے کسی کا بچہ جا رہا ہے تو وہ سمجھ لیں آپ کا اپنا بچہ ہے، وہ ہمسائے کا بچہ نہیں ہے، اگر وہ کسی ان نون شخص کے ساتھ جا رہا ہے تو 1 منٹ کے لیے اسے روک کر پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس سے نہ ہی کوئی بدمزگی آتی ہے، نہ ہی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جس ہمسائے کے بچے سے پوچھا بھی جائے نا جی، وہ اگر جا کے اپنے والدین کو شکایت کرتا تو ان کو حوصلہ کرنا چاہیے کہ نہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو اس نے اس بچے کی حفاظت کی ہے۔ تو اویئرنیس پروگرامز میرے ہمیں ہمیشہ ہمارے، کیونکہ اب تو خیر سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ہمارے تمام اس پہ چل رہا ہے کہ کس طرح آپ اپنے بچاؤ کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ اپنے بچوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، یہ چیزیں جب تک جو ہماری ذمہ داری ہے، جو ہم اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں وہ ہمیشہ کرنی چاہیے انسان یہاں کو۔ یہ بات بھی ایک اہم ہے کہ بچوں کو بھی ایک وہ دینا چاہیے، کانفیڈنس دینا چاہیے، وہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم کسی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کا بھی وہ شکار ہو نا جی تو اپنے والدین کو بتائیں، تو اس میں بچہ اور بچی دونوں کو یہ احساس ہونا چاہیے اور ان کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میرے والد میرے والدہ جو ہیں وہ کوئی میرے اوپر کوئی جابر کے طور پر نہیں ہے، وہ میرے فرینڈ ہیں۔ اچھا ویسے بھی واقعی یہ ہونا چاہیے پیرنٹس کو بھی تھوڑا اپنے بچوں کے ساتھ اب فرینڈلی ہونا پڑے گا، کیونکہ اب جس طرح کا ہم دیکھ رہے ہیں دور جا رہا ہے، چیزیں چل رہی ہیں، اس طور طریقے پہ چلتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کرنا ہوگا تاکہ ہم جو اس طرح کے کرائم ہو رہے ہیں ان کو کم بھی کیا جا سکے اور اپنے بچوں کو بھی ہم بچا سکیں۔ اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے، ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روحیہ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا جس طرح ہم نزلہ زکام کھانسی کی بات کر رہے ہیں، اچھا نزلے کی کیا ریزنز ہوتی ہیں، زکام اور نزلہ؟ دیکھیں جی، ایک تو ٹھنڈی ہوا کا لگنا، زیادہ ٹھنڈے مشروبات کا پینا، اس کی وجہ سے تھروٹ انفیکشن ہوتی ہے، اور تھروٹ انفیکشن جو ہے وہ جب ٹریول کرتی ہے اوپر کی طرف تو وہ فلو کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور نزلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں اگر بھاپ بھی لی جائے تو کافی کنٹرول بندہ کر لیتا ہے، سمپل پانی کی بھاپ لی جائے۔ اکثر لوگ جو ہے بھاپ لیتے ہوئے غلطی کرتے ہیں کہ وکس ڈال دیتے ہیں اور وکس ڈال کے جو ہے بھاپ لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر جو ویسلین ہوتی ہے نا وہ جا کے آپ کے نوسٹرل میں رک جاتی ہے اور گلے میں رک جاتی ہے، وہ بعد میں اریٹیشن پیدا کرتی ہے اور وہ زیادہ پرابلمز کا شکار کرتی ہے۔ اس لیے چاہیے یہ کہ صرف آپ جو ہے سمپل بھاپ لے پانی کی، اس کے اندر کوئی چیز یعنی کہ ایسی نہ ڈالیں، اگر ڈالنی بھی ہے تو اس میں آپ نیازبو کے پتے جسے تلسی بھی کہتے ہیں، پبری بھی کہتے ہیں، اس کے پتے ڈال دیں، اس سے اگر آپ لیں یا پودینے کے پتے ڈال کے اس کی بھاپ لیں تو وہ بھی آپ کے لیے افیکٹو ہوتی ہے۔ تو جب گلا زیادہ خراب ہوتا ہے اور اریٹیشن شروع ہوتی ہے، اس اریٹیشن سے جو ہے وہ آپ فلو بھی ہوتا ہے، آپ کے ٹونسلز بھی بڑھ جاتے ہیں، گلے میں درد بھی ہوتا ہے، آواز بھی جو ہے وہ
تھوڑی سی بگڑ Change ہو جاتی جاتی ہے، ہے ہاں اور جی۔ فینٹ ہو جاتی ہے، بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرا تو اکثر جب گلا تو اس خراب کی ہو تو میری وجہ تو سے بالکل یہ ہی آواز problem خراب ہو جاتی ہے، بولنے کے تو قابل نہیں ہوتی۔ جب ایسا آپ کے ساتھ ہو تو ہاں۔ آپ جو ہے صرف گرم پانی کے غرارے کریں اور بھاپ لے لیں، انشاءاللہ آپ کا گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ یا پھر آپ تھوڑا سا یہ کریں کہ ایک لونگ اور چھوٹا سا دار چینی کا ٹکڑا اور 3-4 پتے جو ہے وہ پودینے کے ڈال کے اس کا قہوہ بنا کے لے لیں، اس سے بھی آپ کا گلا کافی بہتر ہو جائے گا۔ اور اکثر جو بولنے والے لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ بولنے والے، اور اس بولنے کی سٹریس کی وجہ سے جو ہے وہ گلا، جیسے وکلاء ہیں، علماء ہیں، گائک ہیں، تو ان میں جب یہ پرابلم آتا ہے اور گلا خراب ہوتا ہے تو ہومیوپیتھی کی ایک دوائی ہے فیرم فاس، اس کی صرف 4 گولیاں یا 6 گولیاں جو ہے وہ چوس لیں تو وہ گلا کا کھل جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ بالکل آسان سا حل ہے، چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، ویسے اس کے لینے ہومیوپیتھی سے کی جو ہے، میڈیسنز ہوتی ہیں ہاں، وہ ہوتی بڑی میٹھی ہیں، نہیں، مطلب آپ یہ ضروری اتنا نہیں۔ کڑوا نہیں، ایسا ہے نا؟ دیکھیں، بات آپ نے شروع کی تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ٹیبلٹ ہوتی ہیں نا، وہ ایک قسم کی صرف پلیسبو ہے۔ صحیح۔ وہ چینی کی بنی ہوتی ہیں یا دودھ اور چینی کی بنی ہوتی ہیں یا صرف دودھ کی بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اصل میں جو میڈیسن ہوتی ہے وہ ڈراپس کی شکل میں ہوتی ہے، وہ ڈراپس ان پہ جب ڈال دیے جاتے ہیں تو وہ میڈیسن بن جاتی ہے، ورنہ اگر ڈراپس لیے جائیں تو وہ بڑے کڑوے ہوتے ہیں ڈائریکٹ لیے جائیں تو۔ اچھا۔ اور اسی لیے جو ہے انہیں ہم واٹر بیس پہ دیتے ہیں کہ پانی میں ڈال کے لے لیں، یا پھر ان ٹیبلٹ پہ ڈال کے دیتے ہیں تو آرام سے بچے بھی کھا لیتے ہیں، بڑے بھی کھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی مزے مزے کی دوائی ہے، تو اس سے انہیں مزہ آتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پراپر میڈیسن جو ہے وہ اس کا ذائقہ تھوڑا سا تلخ ہوتا ہے، تو وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیا وہ بھی ہے، لیکن یہ ہے ظاہر سی بات ہے، آپ کوئی بھی یہ نزلہ زکام کھانسی، کیونکہ جتنی میڈیسن ہیں وہ یا تو نباتات کے اسٹریکٹس ہیں، اسی طرح جو ہے منرلز کے اسٹریکٹس ہیں اور مختلف چیزوں کے اسٹریکٹس ہیں، ان سے بنائی جاتی ہے، تو جو ذائقہ جس چیز سے بنائی گئی ہے جو ذائقہ اس کا ہے اس میڈیسن میں وہ ذائقہ آئے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور زکام ویسے کہتے ہیں عام طور پہ جیسے آپ کو اگر نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو آپ کچھ ٹائم کے لیے جو ہے وہ میڈیسن استعمال نہ کریں، یعنی اس کو فوراً اس کا جو ہے اس کو نہ روکا جائے۔ کہ 24 آورز سے لے کے 48 آورز تک آپ جو ہے کوئی میڈیکیشن نہ کریں، اس کا یہی حل ہے کہ آپ بھاپ لیں، گرم پانی کے غرارے کریں اور اپنی ڈائٹ کو تھوڑا سا چینج کر دیں، ان میں چاول وغیرہ نہ کھائیں، زیادہ دودھ والی چیزیں نہ کھائیں، اس میں یخنی لے لیں، ایسی چیز لیں گے تو نزلہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ونٹرز میں تو یہ زیادہ مسئلہ رہتا ہے نا، زکام ونٹرز میں زیادہ رہتا ہے۔ اس لیے ڈرائی فروٹ لے لیں، ڈرائی فروٹ جو ہے آپ کے نزلے کو ٹھیک کرتا ہے۔ سردیوں میں جو ہے آپ جب نزلہ فلو ہو اور کھانسی ہو، آپ یخنی کا استعمال زیادہ کر دیں، جب یخنی کا استعمال زیادہ کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے ونٹرز میں، اچھا ونٹرز میں ہوتی ذرا مزے کی ہیں، اس میں تو آپ کے جو کھانے پینے کی وہ ہے وہ بھی تھوڑا چینج ہو جاتا ہے ڈائٹ، تو اب ظاہر سی بات ہے پھر آپ کا جو ہے ڈرائی فروٹس کا استعمال بھی ہو جاتا ہے، سوپ کا آپ کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ بھی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، السلام علیکم۔ جی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے حکیم صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ میرے سر کا درد کا مسئلہ ہے اور پٹھوں کا مسئلہ۔ اچھا، آپ کے پورے سر میں درد ہوتا ہے، آدھے سر میں درد ہوتا ہے؟ نہیں، رات تو آدھے میں ہوتا ہے، کبھی الٹی سائڈ پہ کبھی سیدھی سائڈ پہ، اور ساتھ میں پٹھوں میں کھچاؤ ہو۔ اسے میگرین کہتے ہیں، درد شقیقہ کہتے ہیں۔ اس کا پراپر علاج کروائیں، کسی بھی ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے آپ کنسلٹ وہاں کر لیں یا کسی اچھے ایلوپیتھ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں جو نیورو کا ہو خاص طور پہ، وہ آپ کا ٹریٹمنٹ دے گا اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ظاہر سی بات ہے جب تک آپ ڈاکٹر کو
نہیں چیک کروائیں گے اور اس کی تشخیص نہیں پراپر ہوگی، تشخیص نہیں ہوگی، ہاں، تو آپ ڈائگنوسس کو نہیں ہوگی، اس کا علاج آئیڈیا جو ہے نہیں نا۔ ہوگا کہ ایکچولی آپ کو پرابلم کیا ہے۔ ویسے پٹھوں کا کھینچاؤ تو ہم عام طور پہ دیکھیں اسٹریس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ رہتا ہے، ہم لوگ ایک تو بہت زیادہ کام کر رہے ہوں تو پھر اس کی وجہ سے بھی موبائل کو چھوڑ دیں، آپ کے پٹھوں کے درد ٹھیک ہو یہ تو جائے گا۔ ضرور، میں ابھی اسی طرف آ رہی تھی کیونکہ موبائل کا استعمال جو ہے ہمارا بہت زیادہ رہتا ہے۔ موبائل کی وجہ سے اتنا زیادہ سٹریس ہوتا ہے، میرے پاس کچھ 4-5 دن پہلے ایک لیکن بچہ، اب موبائل ختم نہیں ہو سکتا، سر ایک بچہ لایا گیا پارٹ ہے آف لائف ہے کہ ہاں جی، یہ حقیقت ہے۔ اس کو جو پرابلم ہے وہ ایک دم فینٹ ہو جاتا ہے، اس کے پٹھے کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں اور پورے جسم میں ٹریملنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جگہ جگہ سے ہو کے آئے ہیں، جب میرے پاس آئے ہیں میں نے دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد میں نے کہا جی موبائل کتنا یوز کرتا ہے؟ کہنے لگے جی 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے کرتا ہے۔ میں نے کہا اس کا موبائل بند کروا دیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چھوٹے بچوں کو ساتھ جو ہے نا ٹریٹمنٹ دے دی اور وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے، بچانا چاہیے، کیونکہ نروس سسٹم پہ بہت زیادہ دباؤ پڑتا ہے، اور جب نروس سسٹم پہ دباؤ پڑے گا تو لامالا آپ کے مسل بھی اسٹریچ ہوں گے، آپ کا پرابلم اور ذہنی طور پہ آپ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل، ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم السلام، جی، مبشر ہیں ہمارے ساتھ، کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ، میم کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، الحمدللہ جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فلو جو ہے مجھے اصل میں کافی ہوتا ہے، میں ڈاکٹر سے بھی کافی سے میڈیسن وغیرہ لی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے کافی لوگوں سے مطلب ٹریٹمنٹ کروایا فیملی ڈاکٹر، بٹ جو ہے نا مطلب کہ کافی فلو رہتا ہے اس کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ سر میں بہت فلو رہتا ہے رائٹ سائڈ پر جو ہے نا آنکھ کے اوپر، اچھا، تو اس کا تھوڑا سا بتائیں۔ کچھ آپ پوچھنا دیکھیں جی، چاہیں گے؟ آپ میرے عزیز جس بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں سب سے پہلے ان سے یہ کہیں کہ آپ میرے ناک کا معائنہ کریں کہ اس کے اندر جو ہے کہیں پالپس تو نہیں ہے یا ناک کی ہڈی بڑھ تو نہیں رہی ہے جو آپ کا نزلہ رکتا ہی نہیں ہے۔ اگر ناک کی ہڈی بڑھ رہی ہے یا ناک کے اندر پالپس ہیں تو اس کی وجہ سے بار بار اریٹیشن ہوگی اور فلو ہوتا رہے گا اور آپ کے سر میں درد رہے گا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کسی ناک کان گلے والے کو یا کسی اچھے ہومیوپیتھ کو دکھائیں، وہ ٹریٹمنٹ دے گا۔ اگر ایلوپیتھ کے پاس جائیں گے تو وہاں پر اس کی سرجری ہوگی، اگر ناک کی ہڈی بڑھ رہی ہے تو وہ ناک کی ہڈی جو ہے وہاں سے جو ہے وہ نکال دیں گے، یا پالپس ہیں اس کی سرجری ہوگی ٹھیک ہے، اور آپ کا فلو ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت شکریہ کال کرنے کا، اور ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، Thank you. بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے۔ مزید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے۔ ٹھیک ٹھاک ہیں، ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا جی، جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ کل ربیع الاول جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، تو آج ان سے ریلیٹڈ اور ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت شان پر ہم بات کریں گے، تو آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ سر کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی، ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان، اللہ کا بہت کرم، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ سر سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جیسے کل ربیع الاول جو ہے وہ منایا جائے گا، اس کے ساتھ آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیسے ہم منائیں ربیع الاول کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں روہی ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ اس مبارک موضوع پر مجھ جیسے کم علم کو یہاں حاضری کا موقع مجھے فراہم کیا۔ ربیع الاول دراصل ہمارے آقا دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، راحت للمشتاقین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب مہینہ ہے، اور 4 اہم ایونٹ سیرت نبوی کے اس ربیع الاول کے مہینے میں ہوئے، جو ایک ایونٹ تو قوم کے سامنے رہتا ہے اور 3 گوشے وہ مخفی ہیں جنہیں میں اجاگر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ازل سے ہی اس روئے ارض کائنات اور اس دھرتی میں منتظر رہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
1,24,000 انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتیں، ان کو حضور کے بارے میں بتایا گیا. اللہ نے فرشتوں کو حضور کے بارے میں بتایا، جنات کو حضور کے بارے میں اویئرنیس اور آگاہی دی، اور کائنات کی مخلوقات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا. دو چیزیں ازل سے انتظار میں رہیں، دنیا ان کے انتظار میں رہی، مخلوقات انتظار میں رہیں، اور ان دونوں چیزوں کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں واضح بھی فرمایا. بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں اکٹھے بھیجے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قیامت کا انتظار ہے، ایسے میرا بھی انتظار رہا، اور اللہ تعالی نے پوری کائنات کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتظار کا یہ مرحلہ عطا کیا. اور یہی وجہ ہے کہ 1.25 نبیوں سے اللہ نے عہد لیا، میثاق لیا. قرآن کریم میں وہ میثاق مذکور ہے کہ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، باوجود ہے کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، نبوت سے بھی سرفراز کروں گا، پھر ثم جاءکم رسول، پھر ایک بڑے رسول میرے بعد آئیں گے، تمہارے بعد آئیں گے، سب کے بعد ایک بڑے نبی آئیں گے. تو وہ جب آئیں گے تو تمہاری ڈیوٹی ہوگی کہ تم نے اپنی کتابوں کو کلوز کرنا ہے، اپنی شریعتوں سے دستبردار ہونا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اللہ کے نبی پہ ایمان بھی لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، ان کا پرچم بھی تھامنا ہے، ان کی نصرت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کی شریعت کو نافذ کرنا ہے، ان کے پیغام کو پھیلانا ہے. تو انتظار میں تھے سارے. اور وہ وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ربیع الاول کے مہینے میں سیدہ آمنہ کے گھر میں لے آئے، اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ماہ مبارک میں ولادت باسعادت ہوئی. اور وہ ولادت باسعادت اپنے ساتھ، اپنے سے پہلے بہت سے ارہاسات لے کے آئی، اور اپنے ساتھ بہت سی برکات لے کے آئی. حضور علیہ السلام کے معجزات کا ظہور ہوا، اور دنیا میں وہ ہوا جو کبھی نہیں ہوا تھا، اور دنیا نے وہ دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا تھا. اور یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. اور پھر 40 سال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے گزر گئے، اور آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، تو یہ آپ کی اب روحانی ولادت ہو رہی ہے. وہ جسمانی ولادت تھی، وہ روحانی ولادت بھی ربیع الاول میں ہوئی. اور جب آپ 40 سال کے ہوئے تو ماہ مبارک ربیع الاول میں میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا نبوت سے. ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا، اور آپ پر پہلی وحی آئی، اور قرآن کریم کا نزول شروع ہوا. تو یہ بھی ربیع الاول کے اندر ہوا. تیسرا بڑا ایونٹ جو سیرت نبوی کا ہے ربیع الاول میں، وہ ہے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت مبارکہ. گویا کہ ولادت بھی ربیع الاول میں ہے، مقصد ولادت نبوت ہے، اور وہ بھی ربیع الاول میں ہے. اور اشاعت نبوت وہ ہجرت سے شروع ہوتی ہے، وہ بھی ربیع الاول میں ہے. اور ربیع الاول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ میں پہنچے. اور آپ جب ربیع الاول میں پہنچے تو وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آ کے قباء میں قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے ہاں ٹھہرے. وہاں آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور پھر وہاں سے آپ مدینہ روانہ ہوئے. یہیں سے آپ کی سیرت کا وہ باب عروج اختیار کرتا ہے جس کا تعلق میری اور آپ کی اور پوری انسانیت کی زندگی سے ہے، ہماری معاشرت سے ہے، اور ہماری زندگی کے خوبصورت پہلوؤں سے ہے. اور وہ یہ ہے کہ حضور پہنچے، لیڈر بن کے پہنچے، قائد بن کے پہنچے، رہبر بن کے پہنچے. اور جب آپ قباء سے مدینہ جا رہے تھے تو کم و بیش 1500 لوگ آپ کے ساتھ تھے، اور ہر ایک فرحت سے نہال تھا، خوشی سے وہ قربان ہو رہا تھا، مرد
عورتیں گھروں کی چھتوں پر حضور کا دیدار کر رہی تھیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی کہہ رہی تھیں نحن جواری من بنی النجاری یا حبذا محمدم من جاری، کہتی تھیں کہ ہم بنی نجار کی بچیاں ہیں، محمد اللہ نے ہمیں کیسے خوبصورت پڑوسی عطا کی ہے۔ اور مرد اور بچے وہ بھی پڑھ رہے تھے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اور اللہ کے نبی جا رہے تھے، ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود میرے گھر ہو، حضور میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر یہ چراغاں ہو، میرے گھر میں یہ روشنی ہو، میرے گھر میں نور آئے، میرے گھر میں برکتیں آئیں، میرے گھر میں اللہ کی امانت آئے۔ لیکن اس موقع پر حضور نے ایک پیغام دیا، میں کسی کا دل نہیں توڑوں گا، میں کسی ایک کے گھر میں جا کر اپنے باقی فالورز کو، متبعین کو، صحابہ کو، انصار کو میں مایوس نہیں کروں گا۔ اس لیے آپ نے اپنی اونٹنی کی مہار، اپنی سواری کی مہار چھوڑ دی اور یہ فرما دیا اور یہ پیغام دیا دعوها فإنها مأمورة من اللہ، اس کو چھوڑ دو، اس کو اللہ کا حکم ہے، جہاں اللہ چاہیں گے یہ وہاں رک جائے گی اور وہی میری منزل ہوگی۔ تو آپ نے یہ پیغام دیا کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کا دل نہ توڑو، ایسا ماحول کریٹ نہ کرو جس سے معاشرے میں حسد ہو، جس میں معاشرے میں بغض ہو۔ اس لیے کہ اگر کسی ایک کو ترجیح دی جائے بغیر کسی وجہ کے، بلا مرجح ترجیح ہو تو باقیوں کا دل ٹوٹتا ہے، باقیوں کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اونٹنی چلتی رہی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس جا کر جہاں مسجد نبوی کا دروازہ ہے وہاں بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ کا بستر اٹھایا، آپ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے اور اللہ کے نبی ان کے 1.25 مہینے تک تقریباً مہمان رہے۔ تو اب یہ جو مدنی زندگی شروع ہوئی ہے یہ ربیع الاول سے ہے اور یہیں سے اسلام پھیلا ہے، یہیں سے بڑا ہے اور صرف 8 سال لگے ہیں۔ اس 8 سال میں مکہ فتح ہوا اور پھر 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہے اور اب اسلام آفاقی مذہب بنا، عالمی مذہب بنا۔ اسلام کا پیغام چین تک گیا، مصر میں گیا، حبش میں گیا، ایران میں گیا، روم میں گیا، مقوقس کے پاس گیا اور نجاشی کے پاس گیا اور اسلام کے ڈنکے پورے عالم میں بجنے لگے۔ اور آپ نے پھر یہاں جو ماحول کریٹ کیا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے اوپر بھی ذرا بات کر لوں۔ حضور جب مدینہ تشریف لائے تو آپ ذرا اس پس منظر کو دیکھیں کہ کس پس منظر اور کس ماحول میں اور کن قبائل میں اور کن لوگوں میں حضور تشریف لائے ہیں۔ اور یہاں نبوت کا جو سورج ہے یہاں اب چمک اور دمک رہا ہے۔ یہ وہ ماحول ہے جس کو قبائلی ماحول کہتے ہیں، جہاں عصبیتیں تھیں۔ تازہ اہل مدینہ ایک جنگ لڑ کے فارغ ہوئے تھے، ایک جنگ انہوں نے 120 سال لڑی تھی، ایک جنگ انہوں نے 80 سال لڑی تھی اور وہ جنگیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوئی تھیں۔ ان میں قبائلی تعصب تھا، ان میں علاقائی تعصب تھا، ان میں لسانی تعصب تھا اور ایسا تعصب کہ قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیتے۔ یہ لوگ قبریں گن کر فخر کیا کرتے تھے کہ ہماری قبریں زیادہ، وہ کہتا تھا ہماری قبریں زیادہ، ہمارے اتنے جنگجو وہ کام آئے جنگ میں، وہ کہتا تھا ہمارے اتنے جنگجو کم آئے۔ اس ماحول کو حضور نے کیسے شیر و شکر بنایا، کیسے ان میں پیار بانٹا، کیسے ان میں محبت بانٹی۔ بالکل، اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نورین، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک الحمدللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ میں اپنے صدیقی صاحب کا بیان سن کر بڑا متاثر ہوا ہوں۔ بہت شکریہ۔ دین ہے، اللہ تعالیٰ ان کو درازی زندگی عطا فرمائے۔ میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں۔ جی جی، آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگا۔ بہت میں شکریہ۔ ویسے یو کے سے ہوں، میں اب ریٹائرڈ ہوں، میرا تعلق یو کے سے ہے۔ میں نے 45 ایئرس یو کے اندر گزارے ہیں۔ تو آپ میں فیصل آباد میں شاہیوال کے قریب لوں۔ اچھا، تو ماشاءاللہ علامہ زبیر احمد صدیقی صاحب کا بیان بڑا خوبصورت بیان ہے۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ بڑا اچھا آسمان نوری، بڑا اچھا پروگرام کر رہی ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ شکریہ جی جی، میں عرض کر رہا تھا
کہ اب اس ماحول کو دیکھیے کیسے بدلا گیا. آج ہم انہی نفرتوں کا شکار ہے. آج ہم اسی طرح قتل و غارت گری میں جا رہے ہیں. آج ہمارے اندر سیاسی منافرت ہے, مسلکی منافرت ہے, لسانی منافرت ہے, علاقائی منافرت ہے, اور ہمارا قوم کا ایک ایک فرد اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گم ہوتا جا رہا ہے, اور ہم ان کھائیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں. تو آج ضرورت ہے ہم سیرت طیبہ کے اس پہلو کو دیکھیں, پڑھیں, اجاگر کریں, پھیلائیں کہ وہ بھی یہی حالات تھے جب اللہ کے نبی کو اللہ نے یثرب بھیجا, اور حضور نے اس یثرب کو مدینہ بنایا, اور مدینہ کو منورہ بنایا, اور مدینہ کو توبہ بنایا, اور اس کو طیبہ بنایا, اور اس کو پاکیزہ سرزمین بنایا, اور اس کو اسلام کا مرکز بنایا. اور وہ یہ تھا کہ آپ نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ عصبیتوں کا خاتمہ کیا, اور اس کی عملی شکل بھی بنائی اور قولی شکل بھی بنائی. عملی شکل تو آپ نے یہ بنائی کہ ایک مہاجر کو اور ایک انصاری کو آپ نے بھائی بھائی بنا کر علاقائی تعصب ختم کر دیا, کہ اب آج کے بعد تم مسلمان سارے بھائی بھائی ہو. انما المؤمنون اخوہ, المسلم اخو المسلم. اور ساتھ یہ ایک پیغام دیا, المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ, وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا, وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے, وہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. اور یہ پہلا پیغام تھا عصبیتوں کے خاتمے کا, کہ آپ نے ایک مہاجر کو اور ایک انصاری کو بھائی بنا دیا, اور وہ سگے بھائیوں کی طرح ہو گئے. اور ایثار کے ایسے مظاہر آئے سامنے کہ طمع, حرص اور لالچ کو گویا کہ ذبح کر دیا. حضور نے اپنی سیرت مبارکہ سے لالچوں کو ذبح کر دیا. اب یہ ماحول بنا ہے کہ جب کوئی شخص ہجرت کر کے مدینے آتا ہے تو پہلے سے انصاری اس کو ویلکم کہتے ہیں, اور حضور جس کا بھائی بناتے ہیں وہ کہتا ہے کہ تو میرا بھائی ہے, یہ میرا گھر ہے, اب آدھا تمہارا آدھا میرا, یہ میرا باغ ہے. انصار کا اور اہل مدینہ کا جو پیشہ تھا وہ کاشتکاری تھی, باغبانی تھی, اور مہاجرین کا پیشہ تجارت کا تھا. تو میرا یہ باغ ہے, آدھا تیرا آدھا میرا. یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے ان کا جس صحابی کو انصاری کو بھائی بنایا تھا وہ کہنے لگے کہ میری 2 بیویاں ہیں, تم پردہ بھی نہیں آیا تھا, تم دیکھ لو, تمہیں جو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں, اس کی عدت گزرے گی تم اسے نکاح کر لینا, اور فیتا لے آؤ اور رسی لے آؤ, اس گھر کو ناپ لو, آدھا تمہارا آدھا میرا, میرے باغ کو ناپ لو, آدھا تمہارا آدھا میرا. عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے بارک اللہ فی اہلیکا و مالکا, آپ کو آپ کا گھر بھی مبارک, آپ کو آپ کا مال بھی مبارک, مجھے کچھ نہیں چاہیے. دلونی علی السوق, مجھے مارکیٹ کا راستہ بتاؤ, میں بزنس مین ہوں, میں بزنس کروں گا, مجھے ایڈ نہیں چاہیے, مجھے ٹریڈ چاہیے. اور یہی آج ہمیں دنیا کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم بھی معاشی طور پہ کمزور ہیں لیکن ہمیں ٹریڈ چاہیے. تو انصار نے ٹریڈ کو ترجیح دی, ایڈ کو مہاجرین نے ٹریڈ کو ترجیح دی, ایڈ کو ترجیح نہیں دی. انہوں نے اس کو قبول کرنا اچھا نہیں سمجھا. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں مارکیٹ گیا, میں نے بزنس شروع کیا, اور ایک عرصے کے بعد اللہ نے مجھے اتنا نوازا کہ میں نے شادی کی, اور میں نے ایک کھجور کی بیر کی گٹھلی کے برابر اپنی بیگم کو حق مہر سونے میں دے دیا. تو یہ اللہ کے نبی نے عصبیت کا خاتمہ کیا. اور پھر فرمایا دیکھو مسلمان کس کو کہتے ہیں, جو لمبی نمازیں پڑھے, جو زیادہ روزے رکھے, جو زیادہ عمرے کرے. آج ہمیں عمرے میں عمروں کا ٹرینڈ تو ہے, زیادہ حج کرے. فرمایا نہیں, مسلمان کی تعریف یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, یہ بخاری کی روایت ہے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. مومن کون ہے؟ مومن کی بھی آپ نے تعریف کی, المؤمن من امنہ الناس بوائقہ, یہ میں حدیث کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں. مومن وہ ہے کہ جس کی مستکلیفوں سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جائے, جو کسی کو ستائے نہیں, جو کسی کو تکلیف نہ دے. اور پھر یہ پیغام دیا کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاؤ,
خود پیاسے رہ کے دوسروں کو پلاؤ, دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دو, مہمان نوازی کرو, صلہ رحمی کرو, رشتوں کو جوڑو, درگزر کرو, معاف کرو, اور مکارم اخلاق حاصل کرو. مکارم اخلاق کیا ہیں؟ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کے وہ اخلاق بیان کیے, اور پوری کائنات میں اللہ نے سب سے زیادہ صاحب اخلاق اپنے حبیب کو بنایا. بالکل, یہ تو ہم اس چیز سے کہہ نہیں سکتے. بے شک ہم نے ان کی پوری مکمل زندگی اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں آج ہم اسلامی تعلیمات سے بھی دور ہو گئے ہیں؟ آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دیں, جو ہمیں زندگی کے رہن سہن کا ایک جو طریقہ بتایا, اس سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہمارے اندر اس ٹائم خامیاں ہیں اور ان کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم نے اشارہ کیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, کہ جس معاشرے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ ہوں وہ جاہلی معاشرہ ہے. جیسے ایک دور جاہلیت پہلے تھا, آج پھر ہم اسی جاہلیت میں واپس جا رہے ہیں. تعلیمات نبوی کو چھوڑ کر ہم اسی جاہلیت میں واپس جا رہے ہیں, اور وہی جاہلیت اولا کی جو برائیاں تھیں وہی ہمارے اندر اب شفٹ ہوتی جا رہی, کنورٹ ہوتی جا رہی, وہی پستی آتی جا رہی ہے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی اللہ کے نبی کی تعلیمات زندہ ہیں. میرے نزدیک تو حضور علیہ السلام خود بھی قبر اطہر میں زندہ ہیں, لیکن آپ کی تعلیمات کو, کی حیات کو تو سب مانتے ہیں, اور یہ بھی حضور کا معجزہ ہے. کسی نبی کی تعلیمات زندہ نہیں ہے. ایون دنیا میں بڑی میجورٹی عیسائیوں کی ہے. کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث نہیں سنا سکتے. یہودیوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی احادیث نہیں ہے, تعلیمات نہیں ہے. ایک مسلم امہ ہے جن کو اللہ نے یہ اعزاز دیا, ان کے پاس اپنے نبی کا ہر بول محفوظ ہے اور ہر عمل محفوظ ہے. ہم نے ان کو کتابوں میں لپیٹا ہوا ہے, ہم نے ان کو لائبریریوں میں محدود کیا ہوا ہے, ہم نے ان کو نظام امتحان تک محدود رکھا ہوا ہے, ہم نے ان کو نظام تعلیم تک محدود رکھا ہوا ہے. ان چیزوں کو نظام تعلیم سے نکال کر نظام تربیت میں لانے کی ضرورت ہے. ان کو کتابوں سے نکال کر دل میں بسانے کی ضرورت ہے. ان کو کتابوں سے نکال کر اپنے عمل میں لانے کی ضرورت ہے. آج بھی وہ ایثار پیدا ہو سکتا ہے جو اس زمانے میں تھا. بالکل, اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد جناب پہلے چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ. بلال یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں. بلال, ہمیں بتائیے کہ آج سبزیوں اور پھلوں کے کیا ریٹس ہیں؟ جی بالکل, شہر اولیاء میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ تا حال جاری ہے. بات کرتے چلیں سبزیوں میں, ادرک جو ہے سرکاری نرخوں کے مطابق اس وقت 400 روپے فی کلو کے حساب سے دستیاب ہے. اسی طرح لہسن جو ہے وہ 350 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے. ہر سبزی میں استعمال ہونے والی سبز مرچ جو ہے وہ اس وقت 240 روپے تک جا پہنچی ہے. 240 روپے فی کلو مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے. اسی طرح پیاز جو ہے 150 روپے, جبکہ آلو جو ہے وہ اس وقت 80 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت کیا جا رہا ہے. ٹماٹر جو ہے اس کی قیمت میں 20 روپے اضافہ دیکھنے میں ہے. 20 روپے اضافے کے بعد جو ہے ٹماٹر 250 روپے فی کلو کے حساب سے دستیاب ہے. اسی طرح جو ہے بھنڈی اور گوبھی 160 روپے, جبکہ گیا توری اور گیا کدو جو ہے اس وقت 120 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں دستیاب ہے. اور سبزیوں کی بات کی جائے تو گاجر جو ہے اس وقت 150 روپے, جبکہ شملہ مرچ 250 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں دستیاب ہے. اسی طرح پھلوں کی اگر بات کر لی جائے تو پھلوں میں انگور جو ہے اپنی اقسام کے حساب سے الگ الگ ریٹ سے فروخت ہو رہا ہے. اس طرح اگولا انگور جو ہے اس وقت 300 روپے, جبکہ سندر خوانی انگور 400 روپے فی کلو کے حساب سے دستیاب ہے. اسی طرح انار جو ہے وہ بھی اپنی اقسام کے حساب سے مختلف ریٹس میں دستیاب ہے, جیسے کہ کنداری انار اس وقت 320 روپے, جبکہ میٹھا انار 450 روپے فی کلو کے حساب سے دستیاب ہے. سیب کی بات کی جائے تو سیب جو ہے اس وقت 240 روپے, جبکہ جاپانی پھل 150 روپے فی کلو کے حساب سے دستیاب ہے. آڑو 320 روپے, جبکہ امرود 160 سے لے کر 200
کے درمیان فروخت ہو رہا ہے مارکیٹ میں. سبزیوں اور پھلوں کی اگر بات کر لی جائے تو سبزیوں اور پھلوں کی بڑھتی قیمتوں سے عام شہریوں کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں. جب ہم نے عام شہریوں سے بات کی تو عام شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ 500-600 ہم مزدوری لیتے ہیں تو کہاں سے ہم 100 روپے والی یا 150 روپے والی سبزی خرید کر سکتے ہیں. تو دکانداروں کا بھی یہی کہنا تھا کہ سبزیوں اور پھلوں کی بڑھتی قیمتوں سے ہماری سیل میں واضح کمی ہوئی ہے، جس کے باعث ہمیں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور جب ہم نے دکانداروں سے پوچھا تو دکانداروں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں منڈی سے ہی سبزیاں اور پھل مہنگے ملتے ہیں، اس وجہ سے ہم عام مارکیٹ میں جو ہے وہ مہنگے داموں فروخت کرنے پر مجبور ہیں. دکانداروں کے ساتھ ساتھ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کر دیا ہے کہ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے، چیک اینڈ بیلنس کیا جائے تاکہ عام شہریوں کے ساتھ ساتھ دکانداروں کو بھی ریلیف مل سکے. جی بہت شکریہ بلال آپ کا. اچھا جی، واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ اس ٹائم ہماری معاشرتی برائیاں بھی جو ہیں ان میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بات کرتے وہیں کنٹینیو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عرض کر رہا تھا کہ اس جاہلی معاشرے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے کس طرح ایسا انقلاب برپا کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. اگر آپ پوری روئے ارض کی دولت بھی خرچ کر دے تو لوگوں کے دل نہ جڑے. اللہ نے ان کے دل جوڑ دیے. اللہ نے دشمنوں کو دوست بنا دیا تھا، حریف حلیف بن گئے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے والے بن گئے تھے. یہ معاشرہ جو بدلا، کیسے بدلا؟ اللہ کے نبی کا یہی اعجاز ہے، یہی سیرت طیبہ کا کمال ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے دلوں سے حسد نکال دیا، باطنی کیفیات بدل دی، تزکیہ فرما دیا، اور اس انداز کے ساتھ میٹھے میٹھے بول بول کر ان کو قریب کیا کہ باتیں ان کے دلوں میں اتار دی. حضور نے اپنے صحابہ پہ ڈنڈا نہیں چلایا. قانون ہونے کے باوجود، حکومت ہونے کے باوجود، ریاست مدینہ کے حاکم ہونے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شفقت سے کام لیا. شفقت حضور کا وصف تھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ کا لقب رؤوف الرحیم ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آپ رحمت للعالمین ہیں. فبما رحمت من اللہ لنت لہم. آپ نہایت نرم طبیعت کے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں. اپنے آپ کو ایگزامپل بنایا، اپنے آپ کو نمونہ بنایا، اپنے آپ کو اسوہ بنایا کہ کوئی آ کر گردن میں یوں چادر ڈال کر کھینچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرا قرضہ دیجئے، اور آپ صحابہ کو منع کرتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں کہنا، میں نے قرض دینا ہے. ان لصاحب الحق مقالہ. جس نے حق لینا ہو وہ بات کر سکتا ہے، اس کو سختی کرنے کا حق حاصل ہے. اور ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے منہ پر حضور کی توہین کی، درگزر کیا، یہ اور بات ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ پکڑ میں آئے گستاخان رسول، لیکن حضور کا اپنا جو طرز عمل تھا وہ رحمت کا تھا، وہ مغفرت کا تھا، وہ بخشش کا تھا. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ گستاخ رسول وہ اس کو معاشرے میں یا اسلامی حکومت میں معافی مل جاتی ہے، بلکہ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ آپ اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے، تو آپ نے اس طرح ان کے دلوں کو جوڑا کہ وہ شیر و شکر ہو گئے، اور اللہ کی کتاب سے ان کو جوڑا، اپنے خطبات سے ان کو جوڑا، اور فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن کو مضبوطی سے تھامو، فرقہ بندی نہ کرو. وَاذْكُرُوا. اس وقت کو یاد کرو. اذ کنتم اعدان. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا ہے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ کی مہربانی سے تم بھائی بھائی بن گئے ہو. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تم تو دوزخ کے کنارے پہ کھڑے تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا کی. اور یہ فرمایا کہ دیکھو لا تحاسدوا. حسد نہ کرو.
ولا تباغضوا، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تناجشوا، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اگر کوئی سودا خرید رہا ہے دوسرا اس کا ریٹ نہ لگائے، یہ اسلامی اخوت کے خلاف ہے، ویٹ کرے، اگر وہ سودا چھوڑ کے جا رہا ہے پھر اس کا ریٹ لگائے، ولا یخطب احدکم علی خطبۃ اخیہ، اگر کوئی کہیں پیغام نکاح دے چکا ہے تو دوسرا اس میں رکاوٹ نہ بنے اور اپنا پیغام نکاح نہ دے بلکہ ویٹ کرے، انتظار کرے، اگر وہ دستبردار ہوتا ہے یا اس کو انکار ہوتا ہے تو پھر وہ پیغام نکاح دے، اور حکم دیا کہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دو، چنانچہ ایسے وہ دوسروں کو ترجیح دینے لگے کہ انصار میزبان بن گئے، مہاجر مہمان بن گئے، اور ایک عجیب واقعہ یہ رونما ہوا کہ ایک شب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا مہمان ہے، کوئی اس کو کھانا کھلائے، تو ایک صحابی اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور ان سے آ کے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اتنا ہے، یا بچے کھائیں گے یا مہمان کھائیں گے؟ تو فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، آج ہم نے حضور کے مہمان کی خدمت کرنی ہے، اپنے بچوں کو ہم نے صلح دینا ہے کسی ہیلے کے ساتھ، کسی بہانے کے ساتھ۔ چنانچہ اہلیہ سے یہ کہا کہ تم دیگچا چولہے پہ رکھو اور بچے یہ سمجھیں کہ کھانا بن رہا ہے اور وہ ویٹ کرتے کرتے سو جائیں، میں مہمانوں کو لے آؤں گا اور ان کو کھانا کھلاؤں گا۔ عرب کی یہ ثقافت تھی اور سنت بھی ہے کہ میزبان مہمان کے ساتھ کھانا کھائے، لیکن کھانا اتنا کم تھا کہ اگر میزبان بھی ساتھ کھاتا تو مہمان بھوکے رہتے، تو اس کے لیے انہوں نے تدبیر کی، اہلیہ سے کہا کہ جب کھانا لگ جائے تو تم چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا لینا، میں خالی منہ ہلاتا رہوں گا اور لوگ وہ میرے مہمان سمجھیں گے اندھیرے میں کہ میں بھی کھا رہا ہوں، اور مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں گے۔ آج کہاں ہم میں یہ ایثار ہے، مہمان نوازی ہم سے رخصت ہو گئی ہے، حالانکہ یہ مکارم اخلاق میں سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، قیامت پہ ایمان رکھتا ہے، وہ مہمان کا اکرام کرے۔ تو صحابہ میں اب یہ جذبہ پیدا ہوا ہے، چنانچہ مہمان کو لے آئے اور اسی طرح کیا، بچوں کو سلا دیا اور چراغ بجھا دیا، میزبان منہ ہلاتے رہے، مہمانوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی اور ان کو یہ القاء فرما دیا، اور دن قرآن اترا والذین تبوؤا الدار والایمان، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایمان کو بھی مدینہ میں جگہ دی اور مدینہ میں گھر لوگوں کو بنا کے دیے، اور فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود فاقے میں ہونے کے باوجود اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی اس نے خوش ہوئے، اس صحابی کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ تیری تعریف میں تو اللہ کا قرآن اترا ہے، تو یہ دیکھیے دوسروں کو اگر یہ اپنا پیٹ بھر لیتے تو کہاں قرآن میں ان کا ذکر آتا، کہاں یہ تاریخ میں ثبت ہوتے، کہاں یہ سیرت نبوی میں ثبت ہوتے۔ اس طرح حضور نے خود غرضیوں کو ختم کیا اور ایثار کو پیدا کیا اور حسدوں کو ختم کیا اور نفرتوں اور بغضوں کو مٹا دیا۔ اور آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو ختم کر کے اپنی زندگیوں کو آسان کر سکتے ہیں۔ ان پہ مزید بھی ہم بات کریں گے، ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا سر، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم بات کریں کہ انہوں نے حسن سلوک کے حوالے سے کہ کس طرح آپ نے اپنے والدین کے ساتھ پیش آنا ہے، کس طرح آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ پیش آنا ہے، جو انہوں نے سبق دیا، جو انہوں نے ایک پیغام دیا، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، دیکھیے والدین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اپنے حق کے بعد والدین کا حق ذکر کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت بھری باتوں کو نقل کیا۔ قرآن کی پوری ایک سورت جو ہے وہ حضرت لقمان کے نام سے موسوم ہے۔ اللہ نے اپنا حق بیان کیا
اور پھر والدین کا حق بیان کیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور اس سے پہلے اپنا حق یعنی توحید کا ذکر کیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ایک جگہ یہ فرمایا تیرے رب کا یہ حکم ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، پھر فوراً ہی انسان کو متوجہ کیا اپنے والدین کی طرف وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ایک جگہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ نے تمہیں اس کا تاکیدی حکم دیا ہے، کیوں؟ حملتہ امہ وہنن علی وہن، کہ اس والدین کے احسان دیکھو کہ والدہ نے کتنی تکلیفوں کے ساتھ اور کرب کے ساتھ اس کو اٹھایا اور اس کو جنا اور اس کو پالا، اور اسلام نے تو اس قدر حقوق والدین کے بیان کیے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا کہ رضا الرب فی رضا الوالد، کوئی رب کو راضی رکھنا چاہتا ہے تو پہلے اس کو والد کو راضی کرنے پڑے گا، سخط الرب فی سخط الوالد، اگر والد ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے، الوالد اوسط باب من ابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں بڑا دروازہ ہے، اگر باپ ناراض ہے تو یہ دروازہ نہیں کھلے گا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور قرآن نے تو یہ بھی کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیرا امتحان ہوگا جب وہ بوڑھے ہوں گے، ضعیف ہوں گے، طبیعت میں چڑچڑاپن ہوگا، اس وقت کے لیے تمہیں حکم ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے اف نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، برداشت کرو، ان کی باتوں کو سہ جاؤ، ان کو جھڑک بھی مت دو۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے والد کی شکایت لے کے آئے اور آ کے کہنے لگے کہ میں کماتا ہوں اور میرا باپ خرچ کر جاتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، میرے مال کو اڑاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے والد کو بلایا اور اس کا جو والد تھا وہ آتے ہوئے غمگین اور شکستہ دل کے ساتھ حضور کی طرف آ رہا تھا کہ میرے بیٹے نے میرے خلاف مقدمہ دائر کر دیا، باپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ تو عرب کے لوگ تو بڑے فصیح بلیغ اور شاعر تھے، اس نے دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھے۔ اللہ کے نبی کے پاس جب وہ پہنچے تو جبریل نے آ کے حضور علیہ السلام کو سارا ماجرا بتا دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا پہلے تم مجھے وہ شعر سناؤ جو شعر ابھی تم پڑھ رہے تھے، شعر تم تلاوت کر دل ہی دل میں پڑھ رہے تھے۔ اس نے پورا ایک قصیدہ سنایا جس کا پہلا شعر یہ ہے کہ پہلے شعر کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے تجھے بچپن میں پالا اور پوسا، آج جب تو بڑا ہوا تو میری تو شکایتیں کرتا ہے۔ تو جب وہ یہ قصیدہ پڑھ رہا تھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے، اور پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری شکایت کرتا ہے، میں اس کا مال اپنے یا اس کی پھوپھی کے علاوہ کہیں بھی خرچ نہیں کرتا۔ تو میرے آقا نے اس شکایت کرنے والے بیٹے کو ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا دیکھو انت و مالوکا لی ابی کا، تو اور تیرا سارا مال یہ تیرے ابے کا ہے، تو بھی اپنے باپ کی ملکیت ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بڑی پیار بھری وصیتیں کی، ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی فرمائی کہ لا تعقن والدیک وان امراکا، اپنے ماں باپ کا کبھی حکم نہ توڑنا اگرچہ وہ تجھے بڑی سے بڑی آزمائش میں مبتلا کر، اور گھر بیویوں کے ساتھ حسن سلوک۔ تو ایک پیاری حدیث مجھے یاد آئی ہے، پھر میں حضور کا عمل بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ، یہ ایک نصیحت بھی ہے، جس گھر میں کھجور نہیں ہے وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ وَبَيْتٌ لَا خِلَّ فِيهِ أَفْقَرُ أَهْلُهُ، جس گھر میں سرکہ نہیں ہے اس گھر کے باسی فقیر ہے۔ وَبَيْتٌ لَا صِبْيَانَ فِيهِ لَا خَيْرَ، جس گھر میں بچے نہیں ہیں اس گھر میں خیر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو بچوں سے بھی اتنا پیار تھا، فرمایا جس گھر میں بچے نہیں ہیں اس گھر میں خیر نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے۔ فار دی ایگزامپل وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب زیادہ اپنی گھر والیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔
अच्छा रहने वाला हूं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महबूब ज़ौजाएं, वो उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर आपके साथ कैसे रहते थे, तो उन्होंने मुख्तलिफ हदीसों में चंद जुमले बयान फरमाए, हर जुमला आप ज़र से लिखने के काबिल है। आज अदालतों में सबसे ज्यादा कानून, सबसे ज्यादा मुकदमात वो मियां बीवी के तनाज़ात के हैं। काश कि हम हुजूर की सीरत को पढ़ें। आप अपनी घरवालियों के साथ कैसे रहते थे? फरमाती हैं हजरत आयशा, कान करिजाल मिर रिजालिकुम, हुजूर भी इंसान थे, जैसे इंसान होते हैं इंसान थे, लेकिन फर्क था, कान अहसन अन्नासी खुलुका, घरवालियों के साथ बड़ा आला अखलाक था, व अलियन अन्नास, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा नरम तबीयत के हामिल थे। लम यकुन फाहिशा वला मुतफहिशा, न जुबान से कभी गंदा जुमला निकाला था, न तबीयत में कोई सख्ती थी, न तबीयत में कोई फुहश था, न तबीयत में कोई इस तरह की चीज थी। वहाकन बस्सामा, घर में आते या घर में रहते तो हंसते खिलते रहते, मुस्कराते रहते। ये नहीं है कि हर वक्त घर में आना है तो संजीदा होके रहना है और मूड बना के रहना है, और बीवी बेचारी डरती रहे कि मैं बात करूं भी या ना करूं। और गाली तो हुजूर की जुबान पे कभी आई ही नहीं थी, लानत तो हुजूर की जुबान पे कभी किसी के लिए आई ही नहीं थी। आप फरमाते हैं मुझे अल्लाह ने लानत करने वाला बना के नहीं भेजा। और एक हदीस में फरमाती हैं कि आपकी आइली जिंदगी कैसे थी, घरेलू जिंदगी कैसे थी? काना यखदिमु नफ्सहु, अपने कामकाज खुद कर लेते थे, व यहलिबु शातहु, अपनी बकरी का दूध खुद निकाल लेते थे, व यखीतु सौबहु, कपड़ा फट जाता था तो उसको टांकी खुद लगा लेते थे, व यक्सिफु नालहु, और जूता टूट जाता था तो जूता भी खुद गांठ लेते थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरती से आपने हर चीज को जो है वो आज बयान कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया सर। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं भी खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।